بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، ہم آپ کو مرکز الفرقان لتوعیت جعلیات کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو اس اللہ تعالیٰ کے گھر میں دعوت دیتے ہیں، اور آج کے جو درس ہے اس کا عنوان آپ نے دیکھ لیا ہوگا، مناسک حج عمرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا انی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ کوئی بھی عمل ہے اس کے کرنے سے پہلے اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ حج اور عمرے سے واپس آتے ہیں اور یہ ان کو سنتے ہوئے پایا یہ ہم نے یہ کرنا تھا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں تھا کرنا، یہ کیا۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے حج بھی بہت مہنگا ہو گیا، 2000 دینار ہے۔ اس لیے اب تمام سے گزارش ہے کہ دل جمی سے اس پروگرام کو سنیے۔ اسی طرح کل کا پروگرام جو ہے یہ سوشل میڈیا پر ہوگا، مرکز الفرقان میں۔ خواتین کے لیے اس میں انتظام نہیں ہے وہاں پہ، لیکن وہ آن لائن الفرقان بحرین پر جو ہے وہ ڈائریکٹ وہ ہے سن سکتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں فضیلت شیخ جناب مسیح الدین کفایت اللہ مدنی حافظ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کو مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله۔ ويقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت۔ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا
فيما يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں اور اسلامی بھائیوں، آج بتاریخ 1 ذی القعدہ سن 1436 ہجری مطابق 16 اگست سن 2015 جس موضوع کے تحت مرکز الفرقان لتوعیۃ الجالیات مملکت البحرین نے انتخاب کیا ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے اور وقت کی مناسبت اور نزاکت کا اعتبار کرتے ہوئے بڑے ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اور اس سے بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے اعلیٰ نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا، جو تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے بہتر امت، اور اس پر مستزاد کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ایسے موسم بہار عطا کرتے رہتا ہے جس سے انسان اپنے گناہوں کو دھلوا لے، جس سے انسان اپنے رب کو راضی کر لے، جس سے انسان جنت میں اپنی جگہ پکی کر لے. ایسے موسم بہار اللہ رب العالمین عطا کرتے رہتا ہے. میرے بھائیوں، ابھی چند دنوں پہلے رمضان کا مبارک مہینہ گزرا، جس میں اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے ایسے ایسے مواقع عطا کیے کہ اگر انسان ان مواقع کا اہتمام کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے خوش نصیب بنا کر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا حقدار بنا دیا ہوگا. اور رمضان ختم ہوتے ہی ایک ایسا عالمی موسم اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے جس کی خواہش دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا، زیارت کرنا. اور اس کا وقت میرے بھائیوں، جیسے ہی شوال کا چاند نکلتا ہے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں، 2 ہستیاں ہمیں یاد آتی ہیں. پہلی ہستی ابراہیم علیہ السلام کی، جن کے خلوص اور اخلاص کا اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ قدر کی کہ رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم اللہ نے دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ اے ابراہیم، آپ اللہ کے حکم سے اعلان کیجئے کہ لوگ پیدل دور دراز سے سواریوں پر سوار ہو کر اللہ کے اس گھر کا زیارت کریں، حج کریں. اللہ رب العالمین نے اس صدا کو ہر مسلمان کا ایک طلب بنا دیا ہے، شوق بنا دیا ہے. انسان کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اگر وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں کیسے بھی اللہ کے گھر کی زیارت کر لیتا، کاش میں وہ حج کا فریضہ انجام دے لیتا. تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص ہمیں ضرور یاد آتا ہے. اور دوسری ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جنہوں نے اس حج کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے، اور اپنے حج کے ہر قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، خذوا عنی مناسککم، اے مسلمانوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ
اس سال کے بعد میری ملاقات تم سے نہ ہو، لہذا میں جو طریقہ تمہیں حج کا بتلا رہا ہوں وہ حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اس سے معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اور کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے اندر دو بنیادی شرطیں نہ پائی جائیں۔ ایک، اللہ کے لیے راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کو ریا اور حاجی کا لیبل لینا مقصود نہ ہو کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں اور اس حاجی کے لقب کے آڑ میں دنیا والوں کو دھوکہ دیں، اپنی تجارت کو چمکائیں۔ ریا اور نمود مقصد اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی حج کو قبول کرے گا۔ اگر اللہ کے لیے آپ حج کر رہے ہیں تو دوسری بنیادی شرط ہے کہ سنت رسول کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حج کیا ہے، اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، حج تمام مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہیں، عقل والے ہیں، بالغ ہیں، آزاد ہیں اور ان کے پاس جانے کی طاقت ہے، ان 5 شرطوں کے ساتھ تمام مسلمانوں پر حج فرض ہے۔ اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے ایک 6ٹھی شرط کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر محرم کے عورت سفر کرتی ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا اور جرم کا ارتکاب کرتی ہے۔ اس لیے بنیادی شرط ہے حج کے لیے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اور محرم کون؟ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، یہ سارے جو محارم ہوتے ہیں جن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، ان کی رفاقت میں، ان کی صحبت میں وہ جا سکتی ہے، ورنہ عورتوں کے گروپ میں یا پھوپھا کے ساتھ میں یا خالو کے ساتھ میں یا گاؤں والوں کے ساتھ میں یا اپنے فلاں کزن کے ساتھ میں بہت سارے لوگ آج ایڈوانس بن کر ایسے حج کرنے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حج اگر گناہوں سے پاک نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ حج کے مسائل اور اس کے طریقے ذکر کیے جائیں، حج کی فضیلت جان لینا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں نے پڑھی، جسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، روایت کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، اے مسلمانوں کثرت سے حج عمرہ کیا کرو۔ کیوں؟ اگر آپ کثرت سے حج عمرہ کریں گے تو یہ دونوں عمل آپ کے غریبی کو دور کریں گے، آپ کے گناہوں کو مٹائیں گے۔ جس طریقے سے لوہار کے بھٹی میں اگر سونا، چاندی اور لوہا ڈالا جائے جس پر زنگ لگا ہوا ہو تو وہ دور ہو جاتے ہیں آگ سے، ایسے ہی یہ حج اور عمرہ انسان کے غریبی کو اور انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حج کر لیا، آج ہم نے عمرہ کر لیا، اتنے پیسے لگ جائیں گے، میری تجارت ڈوب جائے گی، میری شادی نہیں ہوگی، میرے گھر کا پلان رک جائے گا، میری فلاں تجارت رک جائے گی، پتہ نہیں کتنے واہی اور تباہی عذروں کو پیش کر کے اللہ کی اس فضل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کے زبانی یہ وعدہ کرتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا غریب نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے کام رک نہیں سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ کس کے لیے؟ کمزوروں کے لیے، عورتوں کے لیے خاص طور سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے آقا نامدار، ہم نے جہاد کی بڑی فضیلت سنی ہے، ہم لوگ کیوں نہ جہاد کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے، لیکن افضل الجہاد واجملہ حج مبرور، عورتوں کے لیے، لیڈیز کے لیے سب سے بہترین اور خوبصورت جہاد اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے جو حج مبرور کی شکل میں ہے۔ اگر حج مبرور کسی عورت کا ہو جائے تو یہ جہاد سے افضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے،
حج میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، کوئی شہوانی اور شہوت کے کام انجام نہیں دیتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے واپس آتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیو حج کا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے مبارک اور افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد کون سا نمبر کس عمل کا آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد، آپ نے فرمایا الحج المبرور، مقبول حج کرنا۔ یہ اللہ کے نزدیک جہاد کے بعد تیسرا سب سے محبوب عمل ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، جو لوگ عمرہ کرتے ہیں یہ فضیلت سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان جب عمرے یا حج کی نیت کر کے تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں اور جہاں تک زمین کی انتہا ہوتی ہے تمام شجر و حجر، تمام پتھر اور درخت اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ جس نے اس بیت اللہ کا طواف کیا 7 چکر اور اس کے شمار کیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس شخص نے طواف کیا تو ہر قدم پر ایک قدم جو اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 7 چکر کے اندر انسان کتنے قدم بڑھاتا ہے اور کتنے قدم زمین پر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کتنا اجر و ثواب دیتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد عرفہ کے دن کرتا ہے، اور ان تمام پراگندہ بال اور میلے کچیلے احرام پہنے ہوئے بندوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں کے ساتھ اور کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ اس پراگندگی کی حالت میں یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات، اللہ کی جنت چاہتے ہیں، اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ نے جو درجات بلند کیے ہیں ان درجات کو چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک بہت ہی مبارک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان؟ کسی دنیا کے ہائی فائی وزیر کے مہمان نہیں، کسی بادشاہ کے بازار نہیں، اللہ رب العالمین کے بادشاہ، اس بادشاہ کے مہمان ہیں۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، عمرہ کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورت، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوا، اللہ نے انہیں دعوت دیا، اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اللہ نے کیا دعوت دی تھی؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم حج کی دعوت پوری دنیا میں عام کر دو۔ اس دعوت پر انہوں نے لبیک کہا ہے، اس کا معاوضہ اللہ رب العالمین کیا دے گا؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوا وَإِن سَأَلُوهُ آتَوْهُمْ، اگر یہ لوگ اللہ سے کوئی دعا کریں گے، کوئی بھی دعا کریں گے اللہ سے، جائز اور حلال دعا، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کتنے مبارک لوگ ہیں جو حج اور عمرہ کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے ہیں، اللہ انہیں کتنا اجر و ثواب دے گا۔ ان کی ساری دعاؤں کو اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ مہمان بن کر آئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ایسے میرے بھائیوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے جب متاثر ہوئے تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایسے ہی اسلام نہیں قبول کروں گا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمرو بن عاص، کیا تمہاری شرطیں ہیں؟ پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حالت شرک اور کفر میں بہت ساری گناہ کیا، بہت سارے گناہ کے کام کیے ہیں، بہت سارے ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی ہے، کیا اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا اگر اسلام قبول کر لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 چیزیں اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر کوئی آدمی مسلمان بنتا ہے
اپنے آبا اور اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کو قبول کرتا ہے، اللہ کے نبی کی بشارت کیا ہے؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جتنے سابقہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ڈھا دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ والہجرت تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت سے پہلے جتنے گناہ انسان کے تھے اللہ تعالیٰ سب مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا فرمایا؟ والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج سے بھی اللہ تعالیٰ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ چند فضیلتیں تھی میرے بھائیوں حج عمرہ کی، اور یہ ساری فضیلتیں ان تمام بھائیوں کو ملیں گی جن کا حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق ہم نے حج نہیں کیا، منمانی کیا، ٹھاٹ باٹ کا حج کیا، پریشانی نہیں مول لیا، تو یاد رکھیں آپ کا پیسہ بھی ڈنڈ ہوگا، آپ کی محنت ضائع ہوگی، آپ کا وقت برباد ہوگا، اور آپ کی یہ ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں حج کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین کے نام پر کوئی ایسا کام کیا جس کو میں نے نہیں کیا ہے۔ آج کتنے حاجی اور کتنے عمرہ کرنے والے مرد اور عورت ہیں جو منمانی حج عمرہ کرتے ہیں، نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، بدعتوں کا ارتکاب، شرکیات کا ارتکاب، خرافات کا ارتکاب، اخلاقیات کا ارتکاب، کتنے گناہ کا کام کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو برباد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، حج جانے سے پہلے کچھ واجبی ہدایات ہیں جو تمام حاجی بھائیوں کو اور حاجی حج کرنے والی عورتوں کو دھیان سے سننا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے شریعت کے مطابق اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کیے ہوئے ہیں، تو آپ چاہے جتنی عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ ان عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عقیدے کی اصلاح کی بنیاد ہی پر انسان کی عبادتوں کو، ان کے عملوں کو قبول کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دولت ہم لگا رہے ہیں اس مبارک فریضے کی ادائیگی کے لیے، وہ مال حلال کمائی کا ہو، حلال کمائی کا۔ ایسا نہیں کہ جو پیسہ ہمارے ہاتھ میں آئے، چاہے وہ سود کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ چوری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ فریب اور دغا بازی کے ذریعے سے ہو، یا کسی اور طریقے سے ہو جو حلال طریقے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے حج کیا، ایک نہیں سینکڑوں حج کر لیں میرے بھائیو، وہ حج قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک و صاف ہے اور پاکیزہ عمل ہی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر آمیزش ہو گئی، گندگی لاحق ہو گئی، حرام کی دولت اس کے اندر آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو دوسرے نمبر پر جس دولت سے ہم حج کرنے جا رہے ہیں وہ حلال کمائی سے آیا ہو۔ تیسرے نمبر پر شرک و بدعات سے حج سے پہلے توبہ کر لیں، شرک اور بدعات سے توبہ کر لیں، ورنہ اللہ آپ کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ نمازوں کے پابند بن جائیں، کیونکہ بے نمازی مسلمان نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حج کس کے اوپر فرض کیا ہے؟ مسلمان پر فرض کیا ہے۔ لہذا حج جانے سے پہلے آپ اے حج کے اللہ کے گھر کے زیارت کرنے والے بندوں اور اے اللہ کی بندیاں، آپ نمازوں کی پابند بن جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کی امانت میں خیانت کیا ہے تو اس امانت کو واپس کر دیجئے۔ کل آپ نے سنا تھا کہ جنت کی ضمانت اللہ کے نبی اس شرط پر لیتے ہیں کہ وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جو آپ کو امانتیں دی گئی ہیں یا آپ نے دھوکہ دے کر کسی کی دولت پر غاصبانہ، جابرانہ، زبردستی دھوکہ دے کر کسی یتیم کا یا کسی بیوہ کا یا کسی کمزور کا آپ نے حق مار لیا ہے، تو یہ امانت آپ واپس کر دیں، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ قبل اس کے کہ آپ حج کرنے کے لیے جائیں، آپ اس امانت کو واپس کر دیں۔ ایسے ہی اگر آپ کا کسی سے تنازع ہے، لڑائی جھگڑا ہے، آپ کی کسی سے عداوت اور دشمنی ہے، تو آپ مل جل کر اس سے صلح صفائی کر لیں قبل اس کے کی، کیونکہ نفرت اگر دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ عبادتیں قبول نہیں کرتا ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں عداوت سے، نفرت سے، لڑائی اور جھگڑا سے۔ اور اگر میرے بھائیوں ہم نے کوئی گناہ کا ارتکاب کا استمرار جاری رکھا ہے، گناہ کرتے جا رہے ہیں،
ان گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اور حج کے راستے میں بھی سارے گناہوں سے باز رہیں، اور حج کے دوران ہم سے کوئی ایسی غلطی اور گناہ نہ ہو جس سے ہماری ساری محنتیں برباد ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، حج کی فضیلتیں آپ نے سنی کہ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ حج یہ جنتی اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے، اس کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حج کیا تھا، آپ کے حج کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے اور تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے مسلمانوں حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ اس میں بھی اخلاص کی دعوت ہے، للہیت کی دعوت ہے، ریاکاری سے باز رہنے کی دعوت ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور ایک دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے تمام لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے۔ اس میں بھی اخلاص کی دعوت دی گئی ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو انکار کرے، دولت ہے، استطاعت ہے، سارے وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود وہ نافرمانی پر تلا ہوا ہے، اس فریضے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھو اللہ تمہاری عبادتوں کا بھوکا نہیں ہے، اللہ ضرورت مند نہیں ہے، اللہ کا کوئی درجہ بلند نہیں ہوگا، یا اللہ کی حکومت اس سے پائیدار اور مضبوط ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اگر دنیا کے سارا انسان آدم سے لے کر اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے سارے لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی سلطنت میں یا اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر سارے لوگ فاسق و فاجر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ کے حدود کو تجاوز کرنے والے ہو جائیں، اللہ کہتا ہے میرا بال بیکا ہونے والا نہیں ہے اور میری سلطنت میں گراوٹ ہونے والی نہیں ہے اور میرا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے۔ اے آدم کی اولاد، یاد رکھو جو بھی نیکی کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا اور جو بھی برائی کر رہے ہو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، سزاؤں کی شکل میں، جہنم کی شکل میں، اللہ کی غضب اور لعنت کی شکل میں۔ اس طرح معلوم ہوا کہ اسلام تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں، حج اسلام کے اندر سن 9 ہجری میں فرض ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حج نہیں کیا، سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو شرط لگائی ہے استطاعت کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی صحت اچھی ہو، تندرستی اچھی ہو، صحت والا ہو، تندرست ہو، اور اس کے پاس کھانے پینے کا اور راستے کا اور وہاں پر جو اخراجات ہیں اس کے لیے پیسے اس کے پاس موجود ہوں، اور اس کے گھر میں نان نفقے کا بھی کچھ پیسہ موجود ہو۔ تو یہ ہمیں میرے بھائیوں استطاعت کا مفہوم، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے راستے بھی معمون ہوں۔ اگر راستہ معمون نہیں ہے، پیسے ہیں، طاقت ہے، ساری چیز ہے، راستہ معمول نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس پیسے کی طاقت ہے لیکن جسمانی طاقت نہیں ہے، تو کیا وہ حج کیسے کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوسرا طریقہ بتایا ہے کہ وہ حج بدل کروا سکتا ہے۔ ایسا آدمی جو اپنی طرف سے پہلے حج کر چکا ہو اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طریقے سے عمل انجام دیا ہے۔ میرے بھائیوں، عمرہ کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عمرہ بھی حج کی طرح تمام مسلمانوں پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ کا یہ کلام وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج مکمل کرو اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ اور ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے حج نہیں کیا تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے نبی کا جواب کیا تھا؟ حج عن ابیک واعتمر، آپ اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کیجئے اور عمرہ بھی کیجئے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عمرہ بھی تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ عمرہ یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اندھیرے میں، تاریکی میں نہیں چھوڑا ہے، ہر اسلام کے ہر کام کو بالکل وضاحت کے ساتھ اپنی امت کے سامنے تمام مسائل کو واضح کر دیا ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات متعین فرمایا ہے۔
فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات متعین فرمایا ہے، اور مسلمان کا حج یا عمرہ کی نیت سے جس علاقے سے گزر ہو وہاں سے وہ وہاں پر احرام اور وہاں سے نیت کرے اور وہاں سے اپنے مناسک کے اندر داخل ہو جائے۔ میرے بھائیو 5 کیا ہیں؟ یلملم، ذات العرق اور السیل الکبیر، جس کو آج اللہ کے وسلم کی حدیث میں اس کا نام دوسرا آیا ہے، یلملم، ذات العرق، اور اس کے علاوہ قرن المنازل، یلملم اور جحفہ، یہ سارے 5 میقات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیے ہیں۔ بحرین سے جانے والے، نجد، دمام اور ریاض سے جانے والے، ان لوگوں کا میقات سیل الکبیر، جس کو قرن المنازل حدیث میں آیا ہوا ہے قرن المنازل کے نام سے، اور آج اس کا نام سیل کبیر ہے، یہ ان لوگوں کا میقات ہے۔ سب سے پہلا عمل ہمارا کہ ہم میقات سے احرام باندھیں، اور یاد رکھیں عمرہ کے لیے 3 ارکان ہیں، عمرہ کے لیے 3 ارکان ہیں اور کچھ واجبات ہیں۔ ارکان اگر چھوٹ جائے تو انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے، کوئی بھی رکن عمرے کا ہو یا حج کا ہو، اگر وہ ہم سے چھوٹ جائے تو ہمارا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو اس سے دم کے ذریعے سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ عمرے کے لیے میرے بھائیوں 3 بنیادی رکن ہیں۔ پہلا رکن احرام۔ احرام سے مطلب کیا ہے کہ انسان مناسک کے اندر نیت کر کے داخل ہو جائے۔ وہ جو ہم کپڑا پہنتے ہیں وہ مقصود نہیں ہے، انسان میقات سے مناسک کے اندر داخل ہو جائے اپنے نیت کے ذریعے سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احرام۔ یہ اسلام کا رکن ہے، لیکن لباس پہننا یہ واجب ہے عمرے کے لیے اور حج کے لیے۔ تو پہلا رکن کیا ہے کہ انسان احرام کے اندر داخل ہو۔ دوسرا رکن بیت اللہ کا طواف کرنا۔ تیسرا رکن صفا اور مروہ کا سعی کرنا۔ اور عمرے کے واجب کیا ہیں؟ میقات سے احرام کا لباس پہننا، مردوں کے لیے ایک چادر اوپر اوڑھنے کے لیے اور ایک چادر بطور تابند یا لنگی، اور عورتوں کے لیے کوئی لباس نہیں ہے۔ ایسا لباس نہ ہو جو زیب و زینت والا لباس ہو، یا ایسا لباس جو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا لباس ہو۔ عورتوں کو ایسے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عبادت کرنے کی غرض سے جا رہی ہیں۔ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اگر آپ حج کرنے جا رہی ہیں تو آپ عام لباس، سادہ لباس پہنیں، کیونکہ وہاں پر کوئی اجتماع نہیں ہے، کوئی شادی بیاہ نہیں ہے، وہاں پر انسان گریہ اوزاری کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے گناہوں کو دھلوانے کے لیے جا رہا ہے، اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے انسان کا لباس عام لباس ہونا چاہیے، زرق برس لباس، زیب و زینت والا لباس یا بناؤ سگار کر کے عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلا عمل میرے بھائیوں عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ انسان میقات پر پہنچ کر حج یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہاں سے نیت باندھے، اور اس کے لیے سب سے پہلے میرے بھائیوں اگر انسان کو صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے انسان اپنے احرام کا کپڑا پہن لے۔ مرد کے لیے جیسا کہ بتایا گیا کہ 2 کپڑے ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں ہونا چاہیے، اور عورتوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ مرد کے لیے اس کا سر کھلا ہونا ضروری ہے، عورت کے لیے نقاب پہننا، دستانہ پہننا احرام کی حالت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں میرے بھائیوں۔ حالت احرام میں انسان میقات پر پہنچا، عمرہ کی نیت کر رہا ہے، اللہم لبیک عمرتن، اور اس کے بعد بہت ساری پابندیاں اس کے پاس اوپر واجب ہو جاتی ہیں جو احرام پہننے سے پہلے اس کے لیے حلال تھیں۔ انسان غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن جب نیت کر لیا تو اس کے بعد خوشبو لگانا اس کے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی بال کٹوانا یا بال کا اکھاڑنا، ناخن تراشنا اور سلا ہوا لباس پہننا۔ سلا ہوا لباس سے مقصود یہ ہے، مردوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، سلا ہوا لباس سے مقصود یہ ہے
کہ انسان کے جسم کے اعتبار سے وہ لباس نہ بنایا گیا ہو، ورنہ بہت سارے بھائی کہہ سکتے ہیں کمپنی میں اور مصنع میں آرڈر دے دیں کہ بھائی اس کو درزی سے نہیں سلوائیں گے، وہیں سے بن کر ہی آ جائے۔ تو جو بھی لباس انسان کے جسم کے اعتبار سے بنایا گیا ہو وہ حالت احرام میں پہننا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان کو احرام کی حالت میں بیہودہ باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو ایذا اور نقصان پہنچانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ مردوں کے لیے سر ڈھکنا، عورتوں کے لیے چہرہ چھپانا حالت احرام میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایسے لوگوں سے ان کا گزر ہو جو نامحرم ہیں، جو اجنبی مرد ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنے چہروں پر دوپٹے یا چادر گرا لیں گی لیکن نقاب نہیں پہن سکتی ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں دستانے یا موزے وغیرہ حالت احرام میں نہیں پہن سکتے ہیں۔ ایسے ہی ازدواجی تعلقات قائم کرنا، منگنی یا نکاح کرنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، یا جانور کوئی بھاگتے ہوئے آ رہا ہے اور ہم اس کو پکڑ لیں، شکاری کی مدد کر دیں، اس کا تعاون کر دیں، یہ ساری چیزیں حالت احرام میں میرے بھائیوں جائز اور درست نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے امور ہیں جن کو اگر انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے، بھول کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے بال اکھاڑ دیا یا ناخن کاٹ دیا یا چمڑا کوئی بڑھا ہوا تھا اور اس نے اس کو بے خیالی میں یا بھول کر اس کو اکھیڑ دیا یا غلطی سے سر ڈھک لیا یا غلطی سے خوشبو لگا لیا، تو ان چیزوں کے بھول کر کرنے کی وجہ سے کوئی کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا ہے کہ انسان 3 دن کا یا تو روزہ رکھے یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے گا یا ایک قربانی کا جانور ذبح کرے گا۔ یہ تینوں کے اندر اختیار ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فدیہ کہتے ہیں۔ اگر ہم نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا جان بوجھ کر، یا ہم نے ناخن کاٹ لیا یا بال اکھاڑ لیا یا ہم نے سر ڈھک لیا یا ہم نے دستانے پہن لیے، عورت اگر ہے دستانہ پہن لیا، یا ہم نے نقاب پہن لیا جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینا پڑے گا اگر جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ ایسے میرے بھائیوں اگر انسان اپنی بیوی سے صحبت کر لے حالت احرام میں تو میرے بھائیوں اس کا حج یا عمرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس کو سارا کام کرنا پڑے گا لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی اگر واجب ہے، اور اگر سنت ہے، نفلی عمرہ یا حج کر رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے اس کو بعد میں مکمل کرنا۔ تو یہ پہلا میرے بھائیوں عمل ہے یا پہلا رکن ہے حج یا عمرہ کے لیے کہ انسان احرام کے اندر داخل ہو، اور وہ احرام کہاں سے پہنے گا؟ میقات سے پہنے گا۔ احرام کی بہت ساری پابندیاں انسان کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں اگر وہ احرام پہن لیتا ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں احرام کی نیت کرنا۔ نیت آپ نے کیا، اب اس شعار کا اظہار کرنا ہے اللہم لبیک عمرتن کے ذریعے سے۔ اللہم لبیک عمرتن یہ نیت نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے حج کے موسم میں انسان زبانی نیت کرتا ہے۔ میرے بھائیو زبانی نیت نہیں ہے، یہ اس شعار کا اظہار کرنا ہے۔ نیت تو آپ نے دل میں کیا ہے جو رکن کے اندر داخل ہے، اور یہ جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں یہ اظہار کر رہے ہیں اس شعار کا اللہم لبیک عمرتن کہہ کے۔ اور اس کے بعد ایک شرط لگانا، انسان کو اگر کوئی خطرہ ہو کسی بھی طرح کا تو انسان کو یہ شرط لگا لینی چاہیے اللہم محلی حیث حبستنی، کہ اے اللہ اگر کہیں سے بھی مجھے کوئی رکاوٹ آ گیا تو میں حلال ہو جاؤں گا۔ اگر یہ شرط لگا دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے اوپر دم ہے، اپنے حج کے ارادے کو وہ فسخ کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں جب انسان احرام کے اندر داخل ہو جائے، نیت ہو جائے، احرام کا لباس پہن لے، تو اس کے اوپر ایک مستحب کام آتا ہے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پکارنا شروع کر دے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ مرد عورت سب پکاریں۔ عورتیں اگر عورتوں کے مجموعے میں ہیں تو وہ
یعنی تھوڑی آواز بلند کر کے کہ ایک سہیلی ایک عورت دوسری عورت کے آواز کو سن سکے. لیکن اگر مرد عورت دونوں ایک ساتھ ہیں تو ایسی صورت میں عورتیں پست آواز میں دھیرے دھیرے وہ تلبیہ پکاریں گی اور مرد بلند آواز سے تلبیہ پکاریں گے. آج یہ سنت ہمارے حاجیوں اور عمرہ کرنے والے بھائیوں کے عمل سے مفقود ہے. انسان احرام باندھا، نیت کیا اور ایک دو بار پکارا، پھر اس کے بعد اپنے موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور اسی ادھر ادھر کے گانے سننے میں نعوذ باللہ ایسے بھی حرکتیں لوگ کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک مبارک عمل کرنے جا رہے ہیں، لہذا ایسے اعمال سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. تلبیہ یہاں تک پکاریں. بعض علماء کہتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اگر آپ نے دیکھ لی تو آپ تلبیہ پکارنا بند کر دیں. اور تلبیہ کی آپ نے فضیلت سنی کہ کتنا مبارک عمل ہے یہ تلبیہ پکارنا، کہ جتنے شجر و حجر ہیں دنیا جہاں تک ختم ہوتی ہے زمین وہاں تک کے پتھر اور درخت آپ کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں اگر آپ تلبیہ پکارتے رہیں. لیکن اگر ہم نے ایک دو بار کیا تو گویا کہ ہم نے اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا قول یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم نے بیت اللہ کو دیکھ لیا، خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، تو اس وقت ہم اپنا تلبیہ پکارنا بند کر دیں. چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے لیے حکم عام ہے. ہم جب مسجد حرام کے اندر داخل ہوں، آپ میقات سے کپڑا پہنے، احرام پہنے، تلبیہ پکارتے ہوئے آپ حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں حرم میں داخل ہونے کے لیے دعا پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. وہاں داخل ہونے کے بعد آپ کو کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنی ہے. جیسے عام مسجدوں میں داخل ہونے کے بعد ہم تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. یہ دنیا کی تمام مسجدوں کے لیے ہے سوائے بیت اللہ کے. بیت اللہ کا تحیۃ المسجد کیا ہے کہ آپ وہاں کا طواف کریں. لیکن اگر آپ ایسے وقت میں پہنچ رہے ہیں جس وقت جماعت کھڑی ہو تو آپ ڈائریکٹ نماز کے اندر داخل ہو جائیں گے. اپنی نماز کو ضائع و برباد نہ کریں. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے جب کعبۃ اللہ کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے خانہ کعبہ کو دیکھنے کی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہ بڑی مبارک دعا ہے کہ انسان ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ تیرا نام سلام ہے، سلامتی تیرے جانب سے ہے، اے اللہ ہمیں تو زندہ رکھ سلامتی کے ساتھ. یعنی انسان امن کی دعا کر رہا ہے، سلامتی کی دعا کر رہا ہے، خطرہ نہ ہو، کوئی ایسی ناگہانی مصیبت نہ آئے. خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی انسان اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہ دعا تمام مسلمان مرد عورت کو پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا مستحب ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، حاجی کو چاہیے اگر وہ مرد ہے اپنے چادر کو دائیں کندھے سے اس طریقے سے نکال کر اور بائیں کندھے پر اس طریقے سے ڈال لے. بہت سارے بھائی میقات ہی سے اپنے آپ کو اذیت کا، تکلیف کا، مصیبتوں کا بالکل اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں ایسے عمل سے کہ جیسے ہی میقات پر احرام باندھا وہیں سے انسان کا کندھا کھل جاتا ہے اور بہت سارے بھائیوں کو اپنے بدبو سے یا پسینے سے نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، جبکہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا اسلام میں حرام ہے. اور بہت سارے حاجی یا عمرہ کرنے والے بھائی ایسے حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور کندھا کھلا رہنے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا ڈھک کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو آپ کو کسی بھی حالت میں کندھا نہیں کھولنا ہے. جب آپ اپنے طواف کا شروعات کرنے جا رہے ہیں، ابتدا کرنے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور حجر اسود کے پاس پہنچ چکے ہیں، اس وقت آپ اپنے داہنے کندھے کو کھول کر اپنے بائیں کندھے پر نیچے سے نکالتے ہوئے چادر کو ڈال لیں اور اپنے منہ سے حجر اسود کو بوسہ دیں اگر موقع ہے. اور اگر اس کا موقع نہیں ہے تو داہنے ہاتھ سے اسے استلام کرے، چھوئے اور پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں. یہ مرد عورت سب کے لیے عام ہے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں. بہت سارے بھائی اشارہ کرتے وقت
جس طریقے سے نماز کے لیے رفع الیدین کیا جاتا ہے، اس طریقے سے کھڑے ہو کر اور وہاں پر اپنے مسلمان بھائیوں کو تقریر دیتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار اس کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو تقریر دیتے ہیں، یہ مناسب اور موضوع بات نہیں ہے، انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انسان طواف قدوم کر رہا ہے، یعنی پہلا طواف ہے تو اس کا پہلا 3 چکر رمل کی صورت میں ہو، یعنی انسان اپنے دونوں قدم کو چھوٹا بڑھاتے ہوئے تیز رفتار سے چلے، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں دل کی چال کہتے ہیں، پہلوانوں کی چال کہتے ہیں، کہ انسان اپنے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی عمل مستحب ہے اگر موقع ہو، اور عام طور سے آج کل کا دور ایسا ہے کہ بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ انسان کو اس عمل پر اس سنت پر عمل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانا، بہت سارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر 2 منٹ تک کودتے رہتے ہیں اور اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے مجال ہے، کشادگی ہے اور کوئی رش اور بھیڑ نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس سنت پر عمل کریں، اور یہ پہلے 3 چکر میں، کتنے چکر میں؟ پہلے 3 چکر میں، اور یہ جو کندھا ہمارا کھلا رہے گا یہ 7 چکر میں کھلا رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ طواف کے لیے آپ نے جب شروعات کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں، اور طواف کے لیے ہر چکر کے لیے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے، کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا انسان رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں پڑھے گا۔ انسان چکر لگاتے ہوئے رکن یمانی کے پاس اگر پہنچتا ہے جو حجر اسود سے پہلے کونا پڑتا ہے تو وہاں پر انسان اپنے ہاتھ سے اسے ٹچ کرے گا، اس کو بوسہ دینا ثابت نہیں، اس کو اشارہ کرنا ثابت نہیں۔ اگر موقع مل رہا ہے تو آپ اس کا استلام کر لیں، اس کو چھو لیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب اگر پہنچ گئے تو ساری دیواروں کو چومنا، اس کو ٹچ کرنا اور اپنے سینوں کو اس سے چمٹانا، میرے بھائیوں یہ خلاف سنت عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا ہے۔ آپ 7 چکر میں میرے بھائیوں آپ مسنون دعائیں کریں، اور وہ دعائیں آپ سمجھ کر کریں، کیونکہ دعا تلاوت کرنے کا حکم نہیں ہے، دعاؤں کا دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے، دعا کرنے کا حکم ہے۔ اللہ آپ کی ہر زبان سمجھ رہا ہے۔ اگر آپ کو عربی زبان میں دعا نہیں یاد ہے، دشواری ہو رہی ہے، آپ رب سے اپنی زبان میں مانگیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ بہت سارے بھائی کتابوں کی دعا لے جاتے ہیں اور ایسی بناوٹی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جسے تعنت کہا جاتا ہے، جسے حد سے تجاوز کرنا کہا جاتا ہے، اور لوگوں کو تکلیف دیا جاتا ہے بلند آواز سے گرو کی شکل میں، اور جیسے لگتا ہے کہ کوئی تجوید یا حلقے کا تعلیم ہو رہا ہو، ایسی دعائیں انسان وہاں کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ خلاف سنت ہے۔ انسان ہر چکر میں جو مرضی ہو دعا کرے، ذکر کرے، تسبیح کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، قرآن کی تلاوت کرے، اور جو بھی اسے مناسب لگے اللہ رب العالمین سے اپنی فریادیں رکھیں، اپنی ضرورتیں اللہ رب العالمین سے پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ طواف کے لیے وضو کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، شرط ہے۔ بے وضو اگر انسان طواف کرتا ہے تو وہ طواف نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر کسی انسان کا دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، کسی کو گیسٹرک کی بیماری ہے یا کوئی اور دشواری ہوئی، وضو ٹوٹ گیا، تو وہیں سے جا کر وضو کرے گا، اور جہاں اس نے چھوڑا ہے وہیں سے اپنے شوط کو، چکر کو مکمل کرے گا۔ ایسا نہیں کہ 3 چکر کیا تھا، بیچارے کو 3 گھنٹہ لگا، 2.5 گھنٹہ لگا اور وضو ٹوٹ گیا، پھر آ کر اثر نو کر رہا ہے۔ اسلام انسان کو مشقت اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ جہاں سے اس نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے اپنے طواف کو مکمل کرنا شروع کر دے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں انسان دعائیں اللہ رب العالمین سے ہر چکر میں جیسا ہو کرے۔ اس کے بعد جب اس کے 7 چکر مکمل ہو جائیں، اپنے کندھے کو دوبارہ وہ ڈھک لے۔ اب کندھا کھولنے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب دوران طواف کتنا بھی آپ کو نفلی طواف کرنا ہے، کتنا بھی آپ کو
اللہ رب العالمین کے لیے بیت اللہ کا چکر کاٹنا ہے، آپ کو کندھا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ابتدا میں طواف قدوم میں کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، جب آپ کا 7 چکر مکمل ہو گیا تو آپ قرآن کی آیت پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت طواف کی نماز پڑھیں۔ نیت آپ کی کیا ہو؟ طواف کی 2 رکعت نماز۔ اگر موقع ہے حجر مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کا تو وہاں پڑھیں، اور اگر موقع نہیں ہے تو مسجد کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو ملتزم جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے بیچ میں جو علاقہ ہے وہاں سے اپنے سینے کو چمٹا کر، اپنے گال کو چمٹا کر یا اپنے جسم کو چمٹا کر اللہ رب العالمین سے گر گرا کر دعائیں کریں۔ وہاں کی گئی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کسی کو دھکا دے کر، کسی کو گالیاں دے کر، کسی کو برا بھلا کہہ کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر اگر ہم وہاں جانا چاہتے ہیں تو یہ سنت کے بجائے آپ ایک مخالفت کر رہے ہیں، جس پر آپ کو گناہ ملے گا اور آپ کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو مستحب ہیں، اگر چاند سے موقع ہے تو آپ ایسا کریں، ورنہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب آپ نفلی نماز پڑھ لیں تو بھر پیٹ آپ جا کر زمزم کا پانی پئیں، یہ بھی سنت ہے، اور کھڑے ہو کر پینا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بیٹھ کر پئیں، اور اتنا پئیں کہ آپ کا بالکل خواہش ختم ہو جائے، بالکل آپ آسودہ ہو جائیں، اور پانی کا کچھ حصہ اپنے سر پر بھی ڈالیں۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ صحیح کریں، یہ بھی حج اور عمرہ کے لیے یہ بھی ایک عظیم رکن ہے۔ اگر آپ آپ حج افراد کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں صحیح کرنا بھی یہ عمرے کا ایک عظیم رکن ہے۔ صحیح کرنے کے لیے میرے بھائیوں، آپ سب سے پہلے صفا پہاڑ پر جائیں، اور جہاں تک چڑھ سکتے ہیں وہاں تک چڑھتے ہوئے جائیں۔ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ پوری آیت آپ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد چڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کا رخ کریں۔ خانہ کعبہ کا رخ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین سے 3 بار اس طریقے سے دعا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ پڑھیں، ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس کے بیچ میں دعا کوئی بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بہترین دعا ربنا آتنا ہے، رب اغفر لی ولوالدی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ ساری دعائیں جس کو آپ سمجھ رہے ہوں اس کے بیچ میں دعا کرتے رہیں۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ یہاں سے مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ کو گرین لائٹ ملے گی، وہاں پر آپ کو تیز دوڑنا ہے۔ یہ مردوں کے لیے خاص ہے، سنت ہے تو حاجرہ علیہ السلام کا، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں جذبات میں آ کر اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہ مائی حاجرہ کی یہ سنت ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں، عورتیں بھی دوڑنا شروع کر دیتی ہیں، جو ان کے لیے درست اور مناسب نہیں ہے۔ یہ مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے کہ گرین لائٹوں کے درمیان، علمین کے درمیان انسان تیز رفتار سے دوڑے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر موقع ہے تو بھیڑ ہے، لوگوں کو ایذا دے کر ایسا کام نہ کریں۔ مروہ پر آپ پہنچے، آپ کو بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت وہاں پر بھی پڑھنا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف صفا پر قرآن کی یہ آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ اکتفا کر لینا، مروہ پر نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن مروہ پر یہ دعا جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 بار، اور اس کے بیچ میں دعا کرنا ہے خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہوئے، اس دعا کو مروہ پر بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آپ 7 چکر لگائیں، صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا پر 2 چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بھائی غلطیوں کی شکار ہو جاتے ہیں، اور صفا اور مروہ پر دونوں کا 1 چکر، یعنی صفا سے مروہ گئے، مروہ سے پھر صفا آئے تو 1 چکر شمار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کا 14 چکر ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ صفا سے ہمارے توسعی کا
آغاز ہوگا اور مروہ پر جا کر اختتام ہوگا۔ آخری چکر میں جب آپ مروہ پر پہنچے وہاں پر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس وقت اپنے سر کے سارے بال یا تو چھوٹے کروا لیں، یا اگر اتنا ٹائم حج کے اندر ہے کہ آپ کے بال دوبارہ آ سکتے ہیں تو آپ حلق کروائیں، کیونکہ حلق کروانا افضل ہے۔ لیکن عمرہ صرف اگر کر رہے ہیں تو حلق کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے 3 بار رحمت کی دعا کی ہے، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے 3 بار ان کے لیے دعا کی ہے، اور سر کے بال چھوٹا کروانے والوں کے لیے 1 بار صرف۔ بہت سارے بھائی یہ غلطی کرتے ہیں، ایڈوانس بننے کے لیے یا پتہ نہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر تھوڑا سا 2 بال یہاں سے کاٹ لیا، 2 بال یہاں سے، 4 بال یہاں سے، اور اپنے آپ کو حلال کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ حلال نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر نادانی کی صورت میں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو انہیں دم دینا پڑے گا اگر انہوں نے محظورات احرام کا ارتکاب کر لیا ہے، کپڑا پہن لیا یا بیوی سے صحبت کر لیا یا کوئی اور کارنامہ انجام دے دیا، تو ایسی صورت میں اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، انسان نے اگر اپنے بال کٹوا لیے، چھڑوا لیا، وہ حج سے، عمرے سے فارغ ہو جائے گا۔ اب اپنے لباس کو پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، اور جتنی پابندیاں احرام کی وجہ سے تھی وہ ساری پابندیوں سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں حج کا طریقہ تھا۔ حج عمرہ کا طریقہ، عمرہ کے اندر 3 رکن، نیت، احرام کی نیت، طواف کرنا بیت اللہ کا، صحیح کرنا، اور واجبات 2 ہیں، احرام کا کپڑا پہننا میقات سے، اور سر کے بال کٹوانا یا چھلوانا۔ اور جو محظورات احرام آپ نے سنا کہ ان تمام چیزوں کا حج کرنے والے مرد کو، حج کرنے والی عورتوں کو پابندی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ عمرہ کا طریقہ تھا، اور مختصر انداز میں حج کا طریقہ یہ ہوا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، اور عام طور سے اکثر لوگ حج تمتع کیا کرتے ہیں۔ حج تمتع کو اکثر علماء نے افضل قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اگر اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں اپنے احرام کو کھول کر عمرے میں بدل لیتا اور حج تمتع کرتا۔ تو حج تمتع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس طریقے سے آپ کو عمرہ کا طریقہ بتایا گیا ہے، مکمل طور سے اس طریقے سے عمرہ کریں۔ پھر 8 تاریخ کو آپ جہاں پر موجود ہیں، آپ حدود حرم سے باہر نہ جائیں، آپ میقات کے اندر سے، میقات کے دائرے سے باہر نہ جائیں۔ مثال کے طور پر اگر بحرین والے سیل کبیر سے احرام باندھتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر عمرہ کر کے حج کی نیت کرنا چاہتے ہیں، حج کا ارادہ ہے، تو وہ میقات سے باہر نہیں جائیں۔ اس کے علاوہ جدہ جا سکتے ہیں، طائف جا سکتے ہیں، اور حدود حرم سے بھی باہر جا سکتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد۔ اور جہاں پر وہ موجود ہوں، 8 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو وہ اپنے مکان سے، اپنے رہائش گاہ سے غسل کر کے، صفائی ستھرائی کر کے، احرام کی نیت کر کے، تلبیہ پکارتے ہوئے اللہم لبیک حجن، کیا کہیں گے؟ اللہم لبیک حجن، کیونکہ حج تمتع کر رہے ہیں، عمرہ پہلے ہو چکا ہے، اب حج کی نیت کر رہے ہیں۔ تو 8 تاریخ کو آپ چاشت کے وقت یا ظہر سے پہلے کبھی بھی آپ حج کی نیت کر سکتے ہیں، اور تلبیہ پکارتے ہوئے آپ مینا میں چلے جائیں۔ مینا میں پہنچ کر آپ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، اور وہاں پر رات گزاریں۔ ہر نماز کو قصر کے ساتھ اور اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ ظہر کو اس کے وقت میں، عصر کو اس کے وقت میں، مغرب کو اس کے وقت میں، عشاء کو اس کے وقت میں، لیکن 4 رکعت والی نمازوں کو کتنا پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے۔ بہت سارے بھائی وہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے، مجھے 8 دن ہو گیا ہے، میں مسافر نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں، لہذا میں قصر نہیں کروں گا۔ وہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ خذوا عنی مناسککم۔ میرے بھائیو، یہ حج کی نماز ہے، یہ آپ کی عام نماز نہیں ہے۔ آپ مینا میں نماز پڑھیں گے، جتنی نمازیں آپ کو قصر کرنی ہوگی اور آپ کو اس کے اوقات پر پڑھنی ہوگی۔ تو وہاں پر 8 تاریخ کو آپ جائیں، 5 نمازیں پڑھیں، رات گزاریں، اور پھر اس کے بعد چاش کے وقت جب سورج روشن ہو جائے تو آپ عرفہ کے لیے روانہ ہو جائیں، اور تلبیہ کے الفاظ آپ کے زبانوں پر جاری رہیں۔ آج
سوشل میڈیا کا وقت ہے، کل انشاءاللہ اس کے اوپر بیان آئے گا کہ انسان وہاں پر جا کر ان تمام چیزوں میں مشغول نہ ہو، اللہ کا ذکر کرے، دعائیں کرے، قرآن پڑھے، زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارے راستے بھر، تاکہ یہ زمین اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کے ہاں گواہی دیں۔ انسان عرفہ کے میدان میں پہنچے تو عرفہ کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے اسے چاہیے کہ وادی نمرہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، ظہر اور عصر کی نماز پڑھی اور خطبہ دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گئے عرفہ کے حدود کے اندر داخل ہوئے۔ اگر یہ چانس ملتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ تھوڑا سا ہے، اگر چانس نہیں ہے تو انسان زوال سے پہلے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وادی نمرہ میں خیمہ لگایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ظہر اور عصر کی نماز تقدیم کر کے ظہر ہی کے وقت میں ایک اذان اور 2 اقامت سے ظہر عصر کی نماز پڑھی، ظہر کے وقت میں ظہر کی 2 نماز 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں داخل ہوئے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے، انسان کو وہاں پر تلبیہ پکارتے ہوئے، اور اس دن کی دعا اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے، لہذا انسان کو وہاں پر یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے انبیاء نے یہ دعا کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے افضل دعا ہے، کیونکہ یہ توحید ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ انسان کو اس دعا کو کثرت سے وہاں پر پڑھنا چاہیے۔ اور دعا کرنے کے لیے بہت سارے بھائی غلطی کرتے ہیں کہ جبل رحمت کا استقبال کرتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے کیا ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ اور جبل رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور یہ فرمایا کہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، اور عرفہ پورا وقوف کا علاقہ ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، اگر سارے حاجی وہاں پر جمع ہو جائیں تو بجائے عبادت کے وہاں پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اپنے سارے اوقات، بہت سارے حاجی وہاں جا کر اس کو تلاش کرتے ہیں، پورا اپنا 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اسی کی تلاش میں برباد کر دیتے ہیں، جبل رحمت کہاں ہے، جبل رحمت کہاں ہے، اور دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ لہذا اس کے پیچھے مسلمانوں کو نہیں پڑنا چاہیے۔ عرفہ کے میدان میں انسان کو دعا کرنے میں اپنے وقت کو لگانا چاہیے، ذکر و اذکار میں، اور اس افضل دعا کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے انبیاء نے کیا ہے۔ اور میرے بھائیو، عرفہ کے میدان میں غروب شمس تک، سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ وہاں پر جانا یہ ایک رکن ہے حج کا۔ اگر کوئی عرفہ کے میدان میں نہ جائے تو اس کا حج نامکمل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے۔ اور غروب آفتاب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ واجب اور رکن میں فرق، وہاں پر چاہے انسان 1 منٹ کے لیے چلا گیا، اگر وہ گیا واپس آ گیا اس کا حج مکمل ہو جائے گا، لیکن جو پہلے آ گیا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے، اس کے لیے اسے کفارہ اور دم دینا پڑے گا۔ تو وہاں پر ٹھہرنا کب تک ہے؟ سورج ڈوبنے تک۔ سورج ڈوبنے کے بعد انسان کو مزدلفہ کے لیے تلبیہ پکارتے ہوئے چلے جانا ہے، اور راستے میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، چاہے اتنا لیٹ ہو جائے۔ اگر انسان مزدلفہ میں پہنچتا ہے تو مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ترتیب سے پڑھے گا، پہلے مغرب کی نماز اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز قصر کرے گا اور اس کے بعد وہاں پر انسان سو جائے۔ اگر دعا کرنے کی ہمت ہے، عبادت کرنے کی ہمت ہے تو انسان عبادت کرے، دعائیں کرے، ذکر و اذکار کرے، اور اگر سونے کی خواہش ہے تو انسان سو جائے، فجر کی نماز پڑھے، اور پھر مشعر حرام کے پاس جا کر پہاڑوں کے وادیوں میں جا کر اللہ رب العالمین سے قبلہ ہو کر دعا کرے، اور سورج نکلنے سے پہلے جب سفیدی ظاہر ہو جائے تو مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ لیکن اگر بوڑھی عورتیں ہیں یا کمزور عورتیں ہیں تو انہیں آدھی رات کے بعد مینا سے مزدلفہ سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر عورتیں ہیں یا کمزور لوگ ہیں تو ان کے لیے نکلنا جائز ہے، اور جو ان کے رفقا ہیں، جو ان کے ساتھ میں ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی نکل سکتے ہیں ان کے ہیلپ اور تعاون کے لیے۔ لیکن بہت سارے بھی ایسے نہیں کہ ایک آدمی کی ضرورت ہے، 10 آدمی لگ گئے کہ چلو اسی بہانے ہمارا بھی کام چل جائے گا، کیونکہ یہ بوجھ نہ سمجھے میرے بھائیوں، یہ عبادت ہے۔ وہاں پر پہنچ کر فوراً جا کر آپ کو کنکری نہیں مارنی ہے۔ کنکری کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد۔ آپ وہاں پر مینا میں پہنچ کر انتظار کریں سورج نکلنے کا۔ جب سورج نکل جائے تو آپ جمرہ عقبہ کو
بڑے جمرہ کو 7 کنکری ماریں گے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ مینا کو آپ دائیں جانب اور مکہ کو بائیں جانب کرتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں ماریں، اور پھر اپنے سر کے قربانی کریں، سر کے بال نکلوائیں، اور پھر آپ حلال ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تحلل اصغر، یعنی انسان سرا ہوا لباس پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، اور بہت ساری پابندیاں جو احرام کی تھی سے ختم ہو جائے گی، سوائے عورت کے، عورت سے صحبت نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ وہاں پر پہنچ کر کنکری آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، مزدلفہ سے لیں، مینا سے لیں، اور کنکری جو آپ کو چننا ہے وہ چنے سے تھوڑا سائز میں بڑا ہو، اتنا بڑا نہ ہو کہ اتنا بڑا پتھر لے لے کہ اگر کسی کی غلطی سے سر پہ اگر وہ واقع ہو جائے تو اسے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑے ایسے۔ اور وہاں پر بجائے عبادت کے انسان کے اندر شیطان سے انتقام لینے کا بدلہ نہ ہو کہ وہاں اللہ اکبر کے بجائے گالیاں دینا، برے الفاظ نکالنا اور چپل جوتے کی برسات کرنا، یہ بہت سارے اعمال لوگوں سے ہم دیکھتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ایسے اعمال کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس طاقت ہے تو اسی دن جا کر طواف زیارت یا طواف افاضہ یا جسے طواف حج کہتے ہیں وہ جا کر کرے۔ طواف اگر انسان تمتع کر رہا ہے یا طواف حج قران کر رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ دونوں حضرات جائیں گے، وہاں پر طواف کریں گے، اور طواف کرنے کے بعد صحیح کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے 3 میں سے 2 کام کر لیا ہے، آپ نے کنکری مار لی 10 تاریخ کو، آپ نے حلق کروا لیا، آپ کی قربانی ہو گئی، تو آپ اپنا سلا ہوا لباس پہن سکتے ہیں۔ بہت سارے بھائی پریشان ہوتے ہیں احرام کی وجہ سے، اور یہ ساری سہولتیں جو اسلام نے دی ہے اس سے مستغنی ہو کر اسی حالت میں چلے جاتے ہیں اور خود پریشان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں۔ تو طواف افاضہ میرے بھائیوں 10 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کوئی حرج کی بات، کوئی بہت افضل چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کے متعلق یہ بتایا تھا کہ 10 تاریخ کو کوئی کام اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے پہلے سر چھلوا لیا، بعد میں کنکری ماری، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی نے قربانی پہلے کر لی، پھر حلق کیا، پھر جا کر کنکری مارا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث ہے افعل ولا حرج، کہ آپ کرتے جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ آ کے فتویٰ پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کر لیا، کوئی کہتا میں نے ایسا کر لیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کرتے جاؤ بھائیو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ترتیب افضل ہے، بے ترتیبی ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے طواف زیارت یا طواف افاضہ کر لیا اسی دن تو آپ کو تحلل اکبر حاصل ہو گیا۔ اب آپ کے اوپر ساری پابندیاں جو احرام کی تھی سب ختم ہو گئی، آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد 11 تاریخ 12 تاریخ انسان کو مینا میں رات گزارنا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کسی کا چھوٹ جائے، بہت سارے بھائی ہوٹل میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کون جائے گا وہاں پر، چلو ہوٹل میں رہ گئے، 2 دن 3 دن ہوٹل میں رہ گئے۔ میرے بھائیوں ہر دن کا اسے دم دینا پڑے گا۔ اگر اس نے ایسا کام جان بوجھ کر کیا ہے، اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، وہ سارا کام اللہ تعالیٰ دم کے ذریعے سے نمٹا دے گا۔ تو میرے بھائیوں 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو انسان کو مینا کے اندر رات گزارنی ہے، اور زوال کے بعد کنکری مارنی ہے۔ زوال سے پہلے کنکری مارنا درست نہیں ہے، اور اس کا افضل وقت مغرب تک، سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ اس تاریخ کو آپ 7 کنکری ماریں گے، پہلے چھوٹے جمرہ کو، پھر بیچ والے جمرہ کو، اور پھر بڑے جمرہ کو ماریں گے۔ پہلے جمرہ کو مارنے کے بعد آپ دعائیں کریں گے، دوسرے جمرہ کو مارنے کے بعد آپ دعائیں کریں گے، تیسرے جمرہ یعنی بڑے جمرہ کو مارنے کے بعد آپ دعا نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 10 تاریخ کو آپ نے جیسے کنکری مارا، تلبیہ پکارنا بند، تلبیہ کا وقت شروع ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کو تسبیح و تعلیل اور ذکر و اذکار جو ایام تشریق میں یا عید کے ایام میں پڑھے جاتے ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ 11 تاریخ 12 تاریخ آپ نے کنکری ماری۔ اب اگر کوئی آدمی جلدی باہر آنا چاہتا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے اسے باہر آنا ضروری ہے۔ اگر مغرب کے بعد وہ نکلتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں ہے، اس کو 13ویں رات بھی مینا کے اندر گزارنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، آج کل جیسا کہ رش اور بھیڑ ہوتی ہے،
بس میں سوار ہو گیا عصر کے بعد ہی، اور نکلتے نکلتے حدود سے مغرب کی اذان ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ کیا وہ واپس آ جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ چھوٹ ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کے اختیار میں یہ نہیں تھا، تو ایسی صورت میں وہ نکل آئے گا اور اسے مینا میں رات گزارنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن رات میں 13 تاریخ کو گزارنا رات مینا میں یہ افضل ہے۔ 13 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکری مار کر اب اس کے بعد انسان مکہ آئے گا، اور مکہ آ کر اگر واپس آنا چاہتا ہے اپنے ملک میں یا اپنے رہائش میں، یا مکہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو ایک آخری کام رہ جاتا ہے جسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اگر عورتیں مجبوری کی حالت میں ہو گئی، حیض یا نفاس کسی کو آ گیا، تو یہ عورتوں سے طواف وداع معاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھائی نے طواف زیارت کو یا طواف افاضہ کو آخری دن تک متاخر کر دیا، تو دونوں کو ایک ساتھ جمع بھی کر سکتا ہے۔ طواف افاضہ کو اور طواف وداع کو نیت دو ہو، ایک تیر سے 2 شکار بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اہل علم کا اس پر فتویٰ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں اس انسان کا حج تمتع ہو جاتا ہے۔ حج قران کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ احرام سے دونوں عمل کا نیت کرے گا، اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک عمرتن و حجن، یا اللہم لبیک عمرتن حجن و عمرتن، یہ دونوں نیت ایک ساتھ کر لے گا اور سارے کام وہی کرے گا، جا کر طواف کرے گا، صحیح کرے گا۔ اگر طواف اور صحیح دونوں کر لیا تو 10 تاریخ کو طواف افاضہ میں اسے دوبارہ طواف کرنے کے صحیح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ افراد کرنے والے کے لیے اگر شروع میں اس نے طواف اور صحیح دونوں کر لیا ہے تو آخر میں طواف افاضہ میں اسے صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ 3 طریقے ہیں طواف حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ اگر کوئی آدمی حج قران کی نیت کرتا ہے اور اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہیں لے جاتا ہے اور اس کی نیت وہاں جا کر چینج ہو جاتی ہے تو وہ اسے حج تمتع میں بدل سکتا ہے، لیکن ہدی جانور بھی ساتھ میں اگر لے گیا ہے تو اس کے لیے درست نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا۔ میرے بھائیوں یہ مختصر انداز میں حج اور عمرے کا طریقہ تھا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حج کے اندر کوئی ایسی غلطی یا ایسے کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہو جس سے ہمارا حج برباد ہوتا ہو، جس سے حج مبرور کے صفات سے اور اس کے فضیلتوں سے ہم محروم ہوتے ہوں۔ اللہ ہمیں ان تمام اخلاق سے، ان تمام گراوٹوں سے محفوظ رکھیں۔ اور ایک اہم نقطہ میرے بھائیوں، بہت سارے بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر لیا، اپنی بیوی ہے، حلال ہے، اس کا حج پورا برباد ہو جائے گا، اس کا تمام عمرہ برباد ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی بھائی، کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا اجنبی عورتوں کو ٹکٹکی باندھ کر اس کے مفاتن کو، اس سے اتار چڑھاؤ کو، یا اس کو ہمیشہ نظریں گڑا کر اس پر دیکھتا رہے تو میرے بھائیوں اس کا حج آپ کس گروپ میں ڈالیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس نے فسق و فجور نہیں کیا، جس نے شہوت کی کوئی کام نہیں کیا، اللہ اس کے حج کو حج مبرور بتاتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بتائے، اور جو فضیلتیں اور جو فائدے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے زبانی حج عمرے کی بتائی ہیں، اللہ انہیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہماری قسمتوں میں اللہ رب العالمین ان فضیلتوں کو درج فرما۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جی ہاں، ایک اہم مسئلہ مسجد نبی کی زیارت کے تعلق سے، میرے بھائیوں انسان مسجد نبی بھی ان مبارک مقدسات میں سے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثہ، 3 جگہوں کے لیے عبادت کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ عبادت کی غرض سے کہیں سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو مسجد نبی کی بھی زیارت کا بھی اسے شرف حاصل کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ مسجد نبی کی زیارت کا یا مدینے کے کسی بھی مکان کی زیارت کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج اگر کوئی آدمی مدینہ نہیں جاتا ہے اس کا حج مکمل ہے، لیکن چونکہ مسجد نبوی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے کا 1000 ثواب ملتا ہے۔ لہذا مسلمان کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی مسجد دیکھے، وہاں پر جو روضۃ الجنہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیاری قرار دیا ہے، وہ اس کو دیکھے، وہاں پر موقع ملے تو نماز پڑھے، اللہ سے دعائیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، یہ اس کے آداب ہیں۔ اگر زیارت کرنے جا رہا ہے وہاں پر پہنچتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، وہاں پر چکر نہیں کاٹنا ہے، جیسے کہ بہت سارے بھائیوں کو ہم نے اللہ انہیں ہدایت دے، جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں ایسے ہی اللہ کے نبی کی مسجد کا بھی طواف کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس کا ایک حق ہے، یا تحیۃ المسجد اس کو تصور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، طواف کرنا صرف اللہ کے گھر کا جائز ہے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کا طواف انسان کرے، اگر ایمان والا ہے، اسلام والا مسلمان ہے تو اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے سوائے بیت اللہ کے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اگر کسی ایسے وقت میں پہنچ رہا ہے، ظہر کی نماز ہو رہی ہے، عصر کی نماز ہو رہی ہے، تو انسان اس میں داخل ہو جائے، اس وقت تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے، اور یاد رکھیں اگر کوئی آدمی مدینۃ الرسول کی نیت اس لیے زیارت کی نیت اس لیے ایسے کر رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا یہ سفر شرکیہ سفر ہے، یہ سفر جائز نہیں ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ مسجد رسول، وہاں پہنچنے کے بعد آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کریں، وہاں پہنچ کر آپ اللہ کے نبی کو سلام کریں، دعا درود پڑھیں، اور پھر آگے بڑھ کر بسم اللہ اللہ السلام علیکہ ایھا النبی اس طرح دعا کر کے۔ اور بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے اور آپ یہاں پر یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے جس عقیدے سے بہت سارے بھائی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ہیں، ناظر ہیں، ہماری ضرورتوں کو سن رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، اگر اس مقصد اور نیت اور عقیدے سے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ طریقہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچ کر دعا دے رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طریقے سے یہ درود کے کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے پڑھ کر جا کر سلامتی بھیجیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پھر عمر پر۔ اب اگر انسان کو دعا کرنا ہے اپنے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چہرہ کر کے دعا نہیں کرے گا۔ بہت سارے بھی کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر ابھی درود پڑھا، صلاۃ و سلام پڑھا، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا بھی کرنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کی قبر کی طرف چہرہ کر کے۔ یہ بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دیا ہے کہ دعا کے آداب میں سے کہ انسان قبلہ رخ ہو، اللہ رب العالمین کے خانہ کعبہ کی طرف متجہ ہو کر۔ تو دعا انسان کو کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر۔ اس کے بعد بقیع الغرقد، جس کو بہت سارے بھائی جنت البقیع کا نام دیتے ہیں، اس عقیدے سے کہ وہاں پر جو دفن ہیں سارے لوگ جنتی ہیں۔ میرے بھائیو، جنتی اور جہنمی کا دار و مدار انسان کے عقیدے اور اعمال پر ہے۔ انسان کسی مقدس زمین پر مر جائے اور منافق ہو، اللہ کی حدودوں کو تجاوز کرنے والا ہو، وہ چاہے خانہ کعبہ میں مر جائے۔ کتنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دیوار پکڑے ہوئے ہے، پردہ پکڑے ہوئے تب بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو خانہ کعبہ میں مرنا، یا مسجد نبی میں مرنا، یا بقیع الغرقد قبرستان میں دفن ہونا، یہ جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یہ صوفیوں نے نام دیا ہے جنت البقیع۔ اس کا نام کیا ہے؟ بقیع الغرقد، کیونکہ وہاں ببول کے درخت بہت تھے اور نچلا علاقہ تھا، اس لیے اس کا نام بقیع الغرقد تھا۔ اور مدینہ کے اندر بہت سارے ایسے نام تھے۔ وہاں پر جائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا اگر اسے پتا ہو تو وہاں پر بھی انہیں سلام کرے اور ان کے لیے دعائیں دے درجات کی بلندی کے لیے۔ اور تمام مسلمانوں کا جو قبرستان میں جانے کی دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم سلفنا ونحن الاثر وانا انشاء اللہ بکم لاحقون، یہ دعا پڑھتے ہوئے مسلمانوں کی قبرستان کی زیارت کرے، مسلمانوں کے لیے وہاں دعا کرے۔ وہاں اپنے لیے دعا نہیں کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرے، اپنی موت کو یاد کرے، دنیا سے جانے کے لیے تیاری کرے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، زیارت کے جگہوں میں سے انسان احد کے پاس جائے، وہاں پر جو شہدائے احد ہیں ان کے قبروں کی زیارت کرے،
ان کو دعائیں دیں اور اپنے موت کو یاد کرے. اور اسی طریقے سے قباء کی مسجد ہے، وہاں کے لیے انسان جائے اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے برابر ثواب بتایا ہے، اس کا بھی اہتمام کرے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جس کا ثواب کی نیت سے انسان نہیں جا سکتا ہے، جیسے قبلتین انسان جاتا ہے، یا کعب بن احبار کا کیا قلعہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یا عثمان بن عفان کا باغیچہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ثواب کی نیت سے انسان نہیں جا سکتا ہے، بلکہ انسان ایک تاریخی جگہ ہے، اس نیت سے انسان جا سکتا ہے. لیکن انسان جب مکہ سے نکل رہا ہو تو اس کی نیت خالص کیا ہو؟ مسجد نبوی کی زیارت کرنا، اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہ ہو. مدینہ میں پہنچ جائے تو پھر یہ نیتیں اس کی بدل جائیں گی. اللہ کے رسول کی، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، بقیع الغرقد کی، شہدائے احد کی، اور اس کے علاوہ قباء کی مسجد کا انسان جا کر زیارت کرے. اور جو فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ فضیلتیں انسان کو انشاءاللہ نصیب ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ زیارت کا شرف نصیب فرمائے، اور وہ جو فضیلتیں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا.